باقی صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. بہت شکریہ. اللہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے. یہ فاتحہ. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین. یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب یا ابا الفضل العباس ادرکنی 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 فی سبیل اللہ. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ. یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی. صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد محبوب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ومتقن فی کتابہ الحمید والصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وأنا من الحسین. صلوات. دعائے خالق لم یزل ولا یزال آپ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے. کہ محمد و اہل بیت محمد اس مرکز کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے. اس مرکز کے ساتھ جن جن مومنین نے دہم درہم سخن تعاون کیا ہے اس تعاون کو قبول فرمائے. بالخصوص ملک طاہر اقبال خالق اکبر ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے. ان کے والد گرامی جو کہ تشریف فرما ہے ملک محمد اقبال خالق اکبر انہیں اور ان کی اہلیہ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. کہ محمد و اہل بیت محمد اور بھی جتنے مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. بالخصوص سید امتیاز حسین شاہ صاحب ان کی ہمشیرہ وہ بیمار ہیں. خصوصی دعا کیجیے خالق اکبر انہیں بھی شفا عطا فرمائے. ان کے فرزند ارجمند خالق اکبر انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور ان کی بیٹی خالق اکبر ان کی گود کو آباد فرمائے. شوکت علی ازدی صاحب خالق اکبر ان کو بھی ان کی بیٹی کی بھی گود کو آباد و شاد فرمائے. سید عمران حسین نقوی خالق اکبر ان کی گود کو بھی آباد فرمائے. اور بھی جتنے مومنین بے اولاد ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ دعا کروائیں وہ اپنی دعاؤں کو اپنے اذہان میں رکھیے. خالق اکبر تمام کی دلی حاجات کو پورا فرمائے. سید اپنا ملک منیر امان صاحب خالق اکبر روزانہ کی بنیاد پہ یہ نیاز امام حسین لنگر امام حسین کا بندوبست کرتے ہیں. انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے.
ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور ان کو اپنے بیٹوں کے ساتھ پوتے پوتیوں کے ساتھ اور اپنے خاندان و اہل خانہ کے ساتھ آباد و ارشاد فرمائے۔ صدیق حیدری صاحب، شمشاد حیدر صاحب، کہ محمد و اہل بیت محمد خالق اکبر انہیں بھی شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ راجہ شفاعت حسین صاحب، خالق اکبر ان کے فرزند کو بھی شفا عطا فرمائے۔ سید اختر حسین شاہ صاحب، سید آزاد حسین شاہ صاحب، سید عزدار نقوی صاحب، خواجہ محمد حسین صاحب، خواجہ محمد علی صاحب، خالق اکبر ان تمام احباب کی حاجات کو بھی پورا فرمائے۔ ڈاکٹر محمد منیر صاحب وہ بھی علیل ہیں، دعا کیجیے خالق اکبر انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ باقی آپ تمام حاضرین کی حاضری کو خالق اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ان تمام صغیر حسین صاحب بیٹھے ہیں، خالق اکبر ان کے بیٹے کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے اور تندرستی عطا فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیے۔ مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کل انشاءاللہ العزیز میں ممبر پہ 9:30 بجے بیٹھوں گا، کیونکہ کل I9 میں جلوس ہے، تو جلوس وہاں پہ برآمد ہوگا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے جھولے کے حوالے سے۔ انشاءاللہ کل یہاں بھی جھولا پاک برآمد کیا جائے گا، وہاں پہ انشاءاللہ صرف مسائب ہی ہوں گے، اور میں وہاں پہ حاضری دینے کے بعد یہاں پہ آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا، اور وہاں پہ جو ذاکر ذکر محمد و آل محمد بیان کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ 9 سے لے کے 9:30 تک یہاں پہ حاضری دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ ہدیہ صلوات۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے۔ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے اس عنوان کے تحت کہ عشیر سے غدیر تک۔ آج سلسلہ گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پہلے دعوت ذوالعشیرہ، پھر ہجرت، پھر بدر، پھر احد، اور آج ہم 5 ہجری میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ بدر ہوئی 2 ہجری میں، ہجرت کے 17ویں مہینے میں، احد ہوئی 3 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 31 ماہ کے بعد، اور آج ہے جنگ خندق۔ جنگ احد میں کل کی معروضات آپ کے اذہان میں محفوظ ہوں گی۔ جنگ احد میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی۔ شکست ہونے کے بعد یہ واپس لوٹے۔ اب اکثریت مشرکین کی اس نتیجے پہ پہنچی کہ اب ہم مسلمانوں سے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس جو طاقت ہے اس طاقت کا نام علی ہے۔ جب تک علی ہے، توجہ رکھیے گا، جب تک علی ہے ہم مسلمانوں سے نہ لڑ سکتے ہیں، اگر لڑیں تو پھر جیت نہیں سکتے، تو اپنا نقصان کروانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اب مشرکین ٹھنڈے ہو کے مکہ میں جا کے بیٹھ گئے، لیکن یزید کے دادا کو سکون نہ ملا۔ اس نے پھر مہم جوئی کے لیے لوگوں کی ذہن سازی شروع کر دی۔ بس مختصر ابتدا میں آپ نے تعارف سننا ہے خندق کا، پھر اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا۔ تو اس نے پھر کہا کہ آخری بار حملہ کر کے دیکھتے ہیں، اگر اس مرتبہ ہار گئے پھر ہم حملہ نہیں کریں گے، اور ہوا بھی یہی۔ خندق کے بعد پھر مکہ والوں نے حملہ نہیں کیا، توجہ ہے، مکہ والے فتح مکہ پہ مسلمان ہو گئے لیکن جنگ نہیں کی مصطفیٰ کے ساتھ۔ تو اس نے ہر ایک کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ آخری چانس، ایک مرتبہ چانس لے کے دیکھ لیں، اگر جیت گئے تو محمد کی سلطنت ختم، اگر ہار گئے تو یہ کوئی پہلی مرتبہ تو ہونا نہیں ہے، توجہ ہے نا، پہلی مرتبہ تو یہ ہونا نہیں ہے، تسلسل سے ہارتے آ رہے ہیں، لہذا اس لیے ایک مرتبہ ہم چانس لیں۔ لوگ اس کی باتوں میں آنا شروع ہوئے، لشکر بننا شروع ہوا۔ علماء نے لکھا ہے 5000 سے لے کے 5 ہجری شوال کا مہینہ، 5000 سے لے کے 10,000 کا لشکر اس نے تیار کیا۔ 10,000 کا لشکر لے کے یہ پھر مدینہ پہ حملے کے لیے
مکہ سے نکلا، اب 10,000 کا لشکر ہے، مشرکین ساتھ ہیں، مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف نکلے، پھر جبرائیل آ گئے اور آ کے مصطفیٰ کو کہا اے محمد پھر آ رہے ہیں تجھ پہ حملہ کرنے کے لیے، تیاری کر۔ مصطفیٰ نے پھر اصحاب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم لڑیں گے، کیونکہ بدر میں جیت چکے تھے، احد کا مال غنیمت ابھی گھر میں تھا کہ اوپر سے خندق بھی آ گئی، توجہ ہے نا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جذبے جوان، جوش خروش، اور اوپر سے سب سے بڑی جو سہولت اور سہارا تھا وہ علی کا تھا کہ علی بھی ہے، چلتے آئیے گا، علی بھی ہے۔ تو اب نبی نے کہا کیسے لڑے؟ انصار و مہاجرین کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے نبی نے کیا مشورہ۔ اچھا نبی مشورہ کرتے تھے، لیکن کرتے وہ تھے جو اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ جو توجہ رکھیے گا، زیدی صاحب یہاں پہ قبلہ انتہائی لطیف جملہ کہتے تھے کہ نبی مشورہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کی رائے کوئی اچھی ہوگی، بلکہ نبی مشورہ لے کے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے دل میں چل کیا رہا ہے، کہ ان کے دل میں کیا ہے، نبی وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اب نبی نے کہا کہ کیا کیا جائے، ہر ایک نے اپنے مشورے دیے، لیکن جناب سلمان بھی تھے وہاں پہ۔ جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں چونکہ ایران کا رہنے والا ہوں، فارس سے آیا ہوں، ہمارے ہاں جب بھی کوئی ہمارے کسی شہر پہ حملہ کرے ہم شہر کے ارد گرد خندق کھودتے ہیں، لہذا یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے، یہ سلمان نے کہا، اور تاریخ میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ سلمان نے کہا یا رسول اللہ میری مجال نہیں کہ میں آپ کو مشورہ دوں، باقیوں سے نبی پوچھتے وہ مشورہ دینا شروع ہو جاتے، یہی فرق ہے سلمان میں اور باقیوں میں۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ میری مجال نہیں، میری جرت نہیں کہ میں آپ کو مشورہ دوں، لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے اگر ایسا کر لیا جائے تو ہم دشمن کو آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اب نبی کو جناب سلمان کا مشورہ پسند آیا، نبی نے ہر صحابی کے ذمہ خندق کھودنا لگا دی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ 40 گز خندق نبی نے 10 صحابہ کے ذمہ لگائی کہ 10 صحابہ یہ 40 گز کھودیں گے، 10 صحابہ یعنی 10 کی ٹولیاں بنائی اور ان کے ذمہ لگایا کہ 40 گز ان 10 لوگوں نے کھودنی ہے۔ اب خندق کھودنا شروع ہو گئی۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ کے اندر قحط پڑا ہوا تھا اور بھوک و افلاس تھی، اتنی بھوک تھی کہ نبی نے بھی خندق کھودی اور نبی نے بھی اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے۔ یہاں تک میرا ساتھ دیا آپ نے، میری بات پہنچ گئی آپ تک، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ اب خندق کھودنا شروع ہوئی، جناب سلمان نے، اکیلے تھے جناب سلمان، جنہوں نے اکیلے اتنی کھودی جتنی 10 مل کے بھی نہیں کھود سکتے تھے۔ جذبہ جوان تھا نا۔ اب پہلا جملہ ہے فضائل کا، سماعت فرمائیے، جناب سلمان نے اکیلے اتنی خندق کھودی جتنی 10 مل کے بھی نہیں کھود سکتے تھے۔ جب سلمان نے خندق کھود لی اور اکیلے نے اتنی کھودی جتنے 10 بھی نہیں کھود سکتے تھے، تو اب انصار کہتے سلمان ہم میں سے، مہاجر کہتے سلمان ہم میں سے، یعنی کہ اگر سلمان ہماری طرف آ گیا تو ہماری عزت میں اضافہ ہوگا، مہاجر کہتے۔ انصار کہتے کہ سلمان ہماری طرف آ گیا تو ہماری عزت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اس اکیلے نے 10 کے برابر کام کیا ہے۔ اب انصار و مہاجر میں تنازع ہو گیا۔ مہاجرین کہتے کیونکہ یہ مدینے کا نہیں ہے، یہ باہر سے آیا ہے، اس نے بھی ہجرت کی، ہم نے بھی ہجرت کی، اس لیے یہ ہم میں سے ہے۔ مدینے والے انصار کہتے نہیں، اگر یہ مکہ سے آتا تو تم میں سے ہوتا، کیونکہ یہ مکہ سے نہیں آیا، یہ باہر سے آیا، اس لیے ہم میں سے ہے۔ اب صحابہ میں تنازع ہو گیا، انصار کہتے ہم میں سے، مہاجر کہتے ہم میں سے۔ رسول آئے اور آ کے پوچھا اے میرے صحابیوں کس بات پہ جھگڑا ہے؟ انصار نے کہا یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہے، یہ کہتے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہے۔ نبی نے کہا اے میرے صحابیوں، نہ سلمان تم میں سے ہے نہ سلمان تم میں سے ہے،
سلمان توجہ ہو گئی آپ کی؟ السلمان منا اہل البیت، سلمان سلامت رہیے، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ سارے چپ ہو گئے، خندق کھد گئی۔ جب خندق کھدی، کافروں نے مشورہ کیا کیا؟ نکلنے سے پہلے لشکر لے کے نکلے، جگہ جگہ رکتے اور رک کے میٹنگ کرتے کہ ہمارے ہارنے کی وجوہات کیا ہیں۔ کہ بندہ ایک بار ہارتا ہے، بندہ 2 بار ہارتا ہے، یہ ہر بار ہی ہم ہار کے آ جاتے ہیں۔ تو متفق کا فیصلہ یہ ہوا کہ ہمارے ہارنے کی جگہ علی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر مشرک، ہر کافر اور ہر منافق کی پریشانی کا نام علی ہے۔ جملہ نہیں لیا آپ نے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا، کوئی جیسے بدر میں، جیسے احد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس علی کو مارنا ہے۔ انہوں نے کہا علی کو تو ماریں گے، لیکن مارے گا کون؟ اتنی آسانی سے کہہ رہے ہو کہ بس علی کو مارنا ہے، ٹھیک ہے، علی سے لڑے گا کون؟ علی کا مقابلہ کون کرے گا؟ علی کو مارے گا کون؟ تو سب نے کہا ہم میں تو طاقت نہیں، ہم تو لڑ نہیں سکتے کہ علی کا مقابلہ کرے۔ تو کہا پھر لڑے گا کون؟ کہا عمر ابن عبد ود کو بلاتے ہیں، جس کا تعارف یہ تھا کہ یہ ناشتے میں اونٹ کھایا کرتا تھا، پورا اونٹ ناشتے میں یہ تناول فرما جایا کرتا تھا، اور اس کے باوجود بھی اس کی بھوک باقی رہتی تھی۔ توجہ رکھیے گا۔ اب ہر ایک نے کہا کہ عمر جائے گا، عمر علی کے مقابلے پہ لڑے گا۔ اب عمر کو انہوں نے علی کے مقابلے پہ تیار کیا۔ یہاں پہ پھر زیدی صاحب کا جملہ مجھے یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ عمر کو انہوں نے ووٹوں سے علی کے مقابلے پہ بنایا۔ تھوڑی اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، اتنا حیران اور پریشان ہو کے نہ سنیں، کیونکہ خطیب بھی پھر حیران ہی ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ زیدی صاحب کہتے ہیں کہ ووٹوں سے عمر ابن عبد ود کو انہوں نے علی کے مقابلے پہ چنا۔ جب اسے پتا چلا کہ ووٹوں سے مجھے علی کے مقابلے پہ بنایا گیا ہے، اس کے پاؤں زمین پہ نہ لگ رہے تھے، یہ فیل بدمست کی طرح غرور میں آیا اور یہ جملہ کہتا رہا کہ مجھے ووٹوں سے چنا گیا ہے علی کے مقابلے پہ، مجھے ووٹوں سے چنا گیا ہے علی کے مقابلے پہ۔ اور جب یہ میدان خندق میں آیا اور اس نے آ کے نیزہ خیمہ رسول میں مارا اور کہا کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ آئے، تو نبی نے کیا کہا؟ ملے حاضل کلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا 1400 سال پہلے خندق کے میدان میں نبی مکرم نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جو بھی ووٹوں سے بن کے علی کے مقابلے پہ آئے، نبی کی نگاہ میں وہ کتا ہوا کرتا۔ مجھے معاف کیجئے گا، سلامت، میں ممبر سے نجس العین کا نام نہیں لیتا، لیکن کیونکہ نبی نے لیا ہے، تو جب نبی نے کہا اس مقام پہ، تو اس لیے میں من لے حاضل کلب، کون ہے جو اس کی، آگے آپ خود دیکھ لیجیے گا، زبان بند کر۔ اب یہ تو آ گیا جملہ معترضہ۔ اب 10,000 کا لشکر جب وہ مدینے پہنچے، کل آپ کو یاد ہے نا 300 وہ لوگ تھے جو احد میں اس لیے نہیں گئے کہ نبی نے ان کی بات نہیں مانی تھی کہ ہم شہر کے اندر لڑیں گے، ایسے ہی ہے۔ اب وہ بھی ساتھ مل گئے کیونکہ اب نبی نے ان کی مان لی۔ اب نبی کی طاقت میں، قوت میں، افرادی قوت میں اضافہ ہوا، وہ بھی نبی کے ساتھ مل گئے۔ توجہ رکھے گا، اب لشکر آیا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مدینہ میں ہم داخل ہوں گے، حملہ کریں گے اور سلطنت اسلام کو مٹا دیں گے۔ جب وہ آئے تو خندق کھدی ہوئی۔ یہ جنگ 20 دن تک جاری رہی۔ کتنے دن تک؟ بولی گا 20 دن تک جاری رہی۔ 20 دن نہ ادھر سے کوئی ادھر آیا، نہ ادھر سے کوئی ادھر گیا، بس نیچے سے جاتے اور کہتے ہم آ رہے ہیں اور پھر لوٹ آتے۔
کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اوپر سے تو آئے گا کوئی نہیں۔ 20 دن کے بعد روزانہ عمر جو ہے وہ شام کے وقت چکر لگاتا خندق کا اور دیکھتا کہ کوئی ایسی جگہ ملے جو کم کھدی ہوئی ہو۔ کسی کم دل والے نے کم کھود دی تھی، موجود تھے۔ سلامت رہیے، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، میرا مجمع پہنچ گیا، سلامت رہیے۔ اب ایک جگہ تھی کہ جہاں پہ خندق جو ہے اس کی چوڑائی کم تھی، اس نے گھوڑا خندق کے اندر اتارا۔ توجہ رکھیے گا، خیمہ رسول کے پاس آیا، کیونکہ رسول کے خیمے کا سٹیٹس تھا نا کہ رسول کا خیمہ جس جنگ میں بھی لگتا تھا اس کے اوپر علم ہوتا تھا، سٹیٹس کہ یہ جنگ کے سالار کا خیمہ، یعنی کہ رسول خدا کا خیمہ۔ تو رسول خدا کے خیمے کے اوپر لگا ہوا تھا علم، اسے پتہ چل گیا کہ باقی خیموں پہ علم نہیں ہے، اس خیمے پہ علم ہے، اس لیے یہ رسول کا ہی خیمہ ہے۔ اس نے آ کے اپنا نیزہ رسول کے خیمے میں گاڑا۔ اب تمہید ختم ہے، آپ کا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ جیسے گاڑا اور اس نے کہا، اے مسلمانوں، اگر جنت کا شوق ہے تو آؤ میرے ہاتھ سے جنت جاؤ، اور اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو مجھے دوزخ بھیجو۔ خدا کی قسم ہے، نبی نے اپنے اصحاب کو دیکھا اور دیکھ کے کہا، تم میں کوئی ہے جو اس کی زبان کو بند کرے؟ تم میں کوئی ہے جو اس کی زبان کو بند کرے؟ سارے چپ، یا ایک بزرگ کھڑے ہوئے۔ نبی نے کہا، آپ جائیں گے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ میری توبہ، میں نے نہیں جانا۔ نبی نے کہا، پھر کھڑا کیوں ہوا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ ایک بات بتانی ہے۔ نبی نے کہا، کون سی؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ جب میں کافر ہوا کرتا تھا نا، جب میں کافر ہوا کرتا تھا نا، میں نے ایک مرتبہ اس کے ساتھ کیا تھا سفر، راستے میں ہمارا قافلہ رکا، ہم سو گئے، چور پڑ گئے ہمارے قافلے کو، چور ہمیں لوٹ کے لے گئے، یہ سو رہا تھا۔ جب یہ جاگا تو ہم نے اسے بتایا کہ اے عمر، توجہ ہے نا، اے عمر، چور پڑے ہمیں لوٹ کے لے گئے۔ یا رسول اللہ یہ اٹھا ہی نہیں، یہ آرام سے اٹھا، اس نے ناشتہ کیا۔ ہم نے کہا چور پڑے ہیں، ہمیں لوٹ کے لے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ ناشتہ کرنے کے بعد یہ چوروں کے پیچھے بھاگا، کچھ دیر کے بعد یہ اپنا مال بھی لے آیا، چوروں کو بھی لوٹ لایا۔ بس یا رسول اللہ میں نے اتنا ہی کہنا تھا۔ اور حضرت بیٹھ گئے، وہ پہلے ڈرے ہوئے تھے، اوپر سے تقریر ہو گئی، اوپر سے یہ تقریر ہو گئی، مزید خوف میں مبتلا ہوئے، پھر کوئی بھی نہ اٹھا۔ نبی نے پھر کہا، کوئی ہے تم میں جو اس کے مقابلے پہ جائے؟ پھر کوئی نہ اٹھا۔ اب جملہ لیجئے گا، نبی نے پھر کہا تیسری مرتبہ، تم میں کوئی ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے؟ پھر کوئی نہ اٹھا۔ جب مجمع کے آخر میں آواز آئی، انا اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، پورے مجمع نے مڑ کے دیکھا، وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے، وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے۔ نبی نے کہا، اے علی بیٹھ جا۔ علامہ محمد حسین الحسینی انڈیا کے عالم دین ہے، وہ ان کا یہ جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ علی کھڑے ہوئے، 3 مرتبہ نبی نے علی کو بٹھایا۔ جملہ سنیے گا، 3 مرتبہ علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ نبی نے 3 مرتبہ علی کو بٹھایا۔ تو وہ کہتے ہیں 3 مرتبہ علی کو جب نبی بٹھا رہے تھے تو صحابہ کو سمجھ جانا چاہیے تھا نا کہ نبی علی سے نہیں ہم سے بات کر رہا ہے۔ یعنی اگر علی سے کرنی ہوتی تو بھیج دیتا۔ توجہ، صحابہ کو سمجھ آنا چاہیے تھا کہ آپ نبی علی سے نہیں ہم سے بات کر رہا ہے۔
نبی نے 3 مرتبہ علی کو بٹھایا اور نبی نے 3 مرتبہ صحابیت کو لڑنے کا موقع دیا. اس کا مطلب یہ ہوا 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے امامت کو گھٹایا، صحابیت کو بڑھایا، لیکن اس کے باوجود صحابیت بڑھ نہ پائی. ارے جسے محمد نہ بڑھا سکا اسے مسلمان کیا بڑھائے گا؟ جو محمد کے بڑھنے سے نہ بڑھے وہ مسلمانوں کے بڑھانے سے کیا خاک بڑھیں گے؟ 3 مرتبہ علی اٹھے، 3 مرتبہ بٹھایا. اور ایک اشارہ بھی ہے بڑا لطیف سا تاریخ میں. علی کو بٹھا کے نبی کہتے آپ جائیں گے، وہ کہتے آئی ایم ساری یا رسول اللہ، بڑی معذرت. پھر نبی کہتے آپ جائیں گے، وہ آگے سے کہتا ہے اشارہ سمجھ آئے؟ ٹھیک یا رسول اللہ انگوٹھے چوموا لو، لڑنے نہیں. تیسرے طرح آپ جائیں گے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر چلا گیا تو پھر واپس آنے کا امکان بھی کوئی نہیں. خدا کی قسم یہاں پہ پھر علماء نے لکھا ہے کہ نبی نے 3 مرتبہ علی کو اس لیے بٹھایا کہ باقی جو تھے نا ان کے مرید بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمارے پیروں کو چانس نہیں ملا تھا. نبی چانس دے رہے تھے لیکن وہ چانس لینے کے لیے تیار نہیں تھے. 3 مرتبہ بٹھایا علی کو نبی نے. آخری مرتبہ کا کوئی ہے جو جائے گا اس کے مقابلے پہ؟ کوئی نہ اٹھا. علی اٹھا. اب جب علی اٹھا تو اب نبی نے علی کو سینے سے لگایا، تخلیہ کیا، خیمے میں گئے. خیمے میں جا کے نبی نے علی کا لباس تبدیل کروایا، اپنی جوتی علی کو دی، علی کی جوتی خود پہنی، اپنا پیران علی کو دیا، علی کا پیران خود لیا، اپنا رہوار علی کو دیا، علی کا رہوار خود لیا، اپنی تلوار علی کو دی، علی کی تلوار خود لی، اپنا خود علی کو دیا. بولیے گا میرے ساتھ، علی کا خود لیا. توجہ رکھے گا. جب لباس تبدیل کروا لیا اب نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے باہر آئے. جیسے ہی خیمے سے نبی علی کو لے کے باہر آیا صحابہ سامنے تھے جو دیکھ رہے تھے. اب نبی نے اپنی دستار علی کو دی، علی کی دستار خود پہنی. میں نے کہا یا رسول اللہ جوتی اندر تبدیل کی، رہوار اندر تبدیل کیا، تلوار اندر تبدیل کی، پیران اندر تبدیل کیا، خود اندر تبدیل کیا، زرہ اندر تبدیل کی، یہ دستار باہر تبدیل کیوں کی؟ تو آواز رسالت آئی، اے امجد رقمی میرے جانے کے بعد جھگڑا میری جوتی پہ نہیں ہے، جھگڑا میری زرہ پہ نہیں ہے، جھگڑا میرے خود پہ نہیں ہے، میرے جانے کے بعد جھگڑا میری دستار پہ ہے. ان کے سامنے علی کو دستار پہنا کے انہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ میری دستار کا وارث آج بھی علی ہے، میرے بعد میں. میری دستار کا وارث آج بھی علی ہے، میرے بعد بھی علی ہے. اب یہ یاد رکھیے نبی نے علی کو اپنا لباس کیوں پہنایا؟ کیوں پہنایا؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی تھی کہ جب علی نے وہ منظر دیکھا نا خیمے میں لگتا ہوا نیزہ، علی اتنے جلال میں تھے کہ رحمت کا لباس پہنانا علی کو ضروری تھا. علی نے رحمت کا لباس نبی نے علی کو پہنایا تاکہ علی کے جلال میں کمی واقع ہو. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بھی یہاں پہ رک کے کہہ دوں، اس جنگ میں اسی عمر ابن ود نے چہرہ اقدس پہ گستاخی کی تھی نا، تھوکا تھا، علی نے چھوڑ دیا. کل جو جنگ تھی احد کی، اس میں ایسا تھا کہ جو کافر قیدی بنا کے لائے گئے تھے نا مدینہ میں، تو نبی نے کہا یہ جتنے قیدی ہیں انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. ان کی لائن بنی ہوئی تھی یا علی ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. انہی میں سے ایک کافر تھا، علی نے تلوار نکالی، علی نے اس کا سر قلم کر دیا. صحابہ حیران کہ نبی نے قیدیوں کو قتل کرنے سے منع کیا، علی نے ایک کافر کی گردن تن سے جدا کر دی. وہ دوڑ کے نبی کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ علی نے گردن کاٹ دی ہے. نبی نے کہا جب کاٹی اس نے ہے پوچھتے مجھ سے کیوں ہو؟ جس نے کاٹی ہے اسی سے جا کے پوچھو. توجہ رکھے گا،
علی نے جو وعدہ کیا تھا نا نبی سے، علی وعدہ نبھاتا کیسے ہے؟ توجہ رکھے گا۔ گئے صحابہ، یا رسول یا علی، آپ نے نبی کے منع کرنے کے باوجود اس کی گردن کاٹی۔ علی نے کہا اگر یہ مجھے بازار میں ملتا تب مارتا، اگر یہ مجھے مدینے میں ملتا تب مارتا، اگر یہ مجھے مکہ میں ملتا تب مارتا، اگر یہ مجھے گھر میں ملتا تب مارتا۔ صحابہ نے کہا یا علی اس پہ اتنا غصہ کیوں؟ تو علی نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ دعوت ذوالعشیرہ میں جب نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اور میں نے نبی کی نبوت کے بعد نبی کا ناصر بننے کا وعدہ کیا تھا، یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے چہرہ رسول پہ تھوکا تھا۔ توجہ نہیں کی، اس لیے میں نے اس کی گردن کو کاٹا ہے۔ اب علی کا مزاج سمجھ آیا، نبی کے چہرے کی طرف اگر کوئی غصاخی کرے، علی اس کی گردن کو تن سے جدا کرتا ہے، اور اگر کوئی علی کے چہرے پہ غصاخی کرے علی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے امامت کا مزاج ہے، امامت اپنے دشمنوں کو معاف کرتی ہے، نبی کے دشمنوں کو معاف۔ علی نے اپنے دشمن کو کیا معاف، نبی کے دشمن کو معاف نہیں کیا۔ اچھا یہ واحد جنگ ہے، جنگ خندق، کہ جس جنگ میں علی کے علاوہ کسی کی تلوار نیام سے نکلی ہی نہیں۔ اور ویسے بھی شرفاء کا لڑائی جھگڑے سے تعلق نہیں ہوتا، شریف لوگ، ہاں جی۔ اور ویسے بھی اگر کوئی سیاسی ہو وہ تو مزید جھگڑوں سے دور رہتا، ووٹ لینے ہوتے ہیں۔ اگر ایک خاندان کے کسی فرد کو مارو، پورا خاندان ہی دشمن، پورے خاندان کے ووٹ گئے، اور انہیں پتا تھا کہ ہم نے ووٹوں سے بننا ہے۔ بڑے سمجھدار، بڑے سیاسی لڑائی سے دور دور رہتے تھے، اور کمال یہ ہے کہ ہر جنگ میں تھے، مارا کسی کو بھی نہیں، تھے ہر جنگ میں۔ میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ توجہ رکھیے گا۔ تو اب نبی نے علی کو لباس رحمت پہنا کے بھیجا۔ اب علی کے ہاتھ میں گھوڑا، علماء نے اس منظر کو بھی لکھا ہے کہ علی کے پاؤں میں عام جوتی، علی ایسے جا رہا ہے میدان جنگ میں کہ جیسے کوئی سیر کے لیے نکلا ہو، ٹہل ٹہل کے، مچل مچل کے، لٹک لٹک کے، آرام کے ساتھ علی جا رہا ہے عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں بڑے غرور کے ساتھ، بڑی شان، بڑی شوکت، بڑی تمکنت کے ساتھ علی جا رہا ہے۔ یا ایک بزرگ دوڑ کے نبی کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ غرور حرام ہے نا؟ علی کی چال کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ غرور حرام ہے نا؟ نبی نے کہا بالکل غرور حرام ہے۔ تو اس بڑے میاں نے کہا یا رسول اللہ پھر دیکھیے علی کتنے غرور سے جا رہا ہے۔ نبی نے کہا چپ کر، علی تو نہیں جا رہا، یہ تو کل ایمان جا رہا ہے۔ بارد الایمان کل الی الکفر کل، یہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے، یہ تو علی نہیں جا رہا، یہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ علی کل کا کل ایمان ہے۔ نبی نے کہا چپ کر، برز الدین کل الی الکفر کل، یہ کل کا کل دین جا رہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کل ایمان بھی علی، کل دین بھی علی۔ نبی نے کہا چپ کر، برز الاسلام کل، یہ کل کا کل اسلام جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کل ایمان بھی علی، کل اسلام بھی علی، کل دین بھی علی۔ اب اگر ایک علی کو مانو گے مسلمان بھی بن جاؤ گے، مومن بھی بن جاؤ گے، دیندار بھی کہلاؤ گے، اور اگر ایک علی کو چھوڑو گے کافر بھی ہو جاؤ گے، مشرک بھی ہو جاؤ گے، اور منافق بھی کہلاؤ گے۔ ایک علی کے ماننے کی برکت یہ ہے، دیندار بھی بن جاؤ گے، اسلام والے بھی بن جاؤ گے، دین والے بھی بن جاؤ گے۔ ایک علی کو چھوڑو گے کافر بھی تم، مشرک بھی تم، منافق بھی تم۔ اب علی آئے، توجہ، بڑے آرام کے ساتھ۔ عمر ابن عبد ود تھا گھوڑے پہ، علی تھے پیدل۔ علی جا کے عمر ابن عبد ود کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ عمر ابن عبد ود نے کہا اے بچے، محسوس نہیں کیا آپ نے؟ علی کی طرف دیکھے گا، عمر کتنی تھی علی کی؟ 24 سال، 24 سال کا علی،
اتنا بڑا عمر جو 24 سال کا بچہ ہی ہے نا، توجہ 24 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، تو اسے تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ علی ہے، اس کی نگاہ میں تو بچہ ہی ہے. کہا اے بچے کہاں آیا ہے؟ علی نے کہا چپ کر، مجھے بچہ مت بلا، میں محمد کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے محمد نے بھیجا ہے. اچھا محمد نے بھیجا ہے، ایکسکیوز کرنے آیا ہے، معافی مانگنے آیا ہے؟ علی نے کہا میں معافی مانگنے نہیں منگوانے آیا کرتا ہوں. اس نے کہا اچھا تو لڑنے آیا ہے؟ علی نے کہا میں لڑنے آیا ہوں. اس نے کہا میں اتنا بڑا پہلوان، میں نے فلاں جگہ پہ کشتی کی، فلاں جنگ میں فلاں کو مارا، فلاں کو مارا، فلاں مقابلے پہ میں تھا، میں نے تجھے کسی میدان میں لڑتے نہیں دیکھا. جملہ محسوس کیجئے گا، میں نے تمہیں کسی میدان میں لڑتے نہیں دیکھا. علی نے مسکرا کے کہا آج کے بعد لڑتے دیکھو گے بھی نہیں. بھائی یہ آج ہی ہے کہ تم نے علی کو لڑتے دیکھنا ہے، اور آج کے بعد تم علی کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھو گے. توجہ رکھے گا. اب خدا کی قسم 17 قبیلے وہ تھے، ایک قبیلہ یہ تھا، علی تھا عمر کے مقابلے پہ. اب جنگ کا ایک اسلوب ہوتا ہے کہ وہ اپنے پہلوان کو وارم اپ کرنے کے لیے نعرے بجاتے ہیں اور کہتے ہیں بس مرحب یہی ہے، بس یہی علی ہے، اسی کو مارو. اور ہمارے مسلمان کہتے تھے اے علی تو ہی تو ہے، اگر تو نہ رہا تو ہمارا کیا بنے گا. یعنی 17 قبیلوں کے لوگ اپنے اپنے پہلوانوں کو وارم اپ کر رہے تھے، لڑو لڑو لڑو. یا علی نے کہا، عرب میں جنگ کا دستور تھا کہ جب بھی 2 پہلوان مقابلے پہ آیا کرتے تھے تو شرط یہ تھی کہ 3 موقع دیے جاتے تھے یا 3 شرطیں رکھی جاتی تھی. علی نے بھی 3 شرطیں رکھی. سب سے پہلے عمر کو کہا اے عمر مسلمان ہو جا. اشارہ محسوس کیجئے گا، مسلمان ہو جا. اس نے چند بزرگوں کی طرف دیکھ کے کہا جیسے وہ ہیں جیسے وہ ہیں میں مسلمان نہیں ہوتا، میں کلمہ نہیں پڑھتا. علی نے کہا بھاگ جا. اس نے کہا بھاگوں گا تو عورتیں تانے دیں گی، اس کا مطلب وہ غیرت ہو تو کافر میں بھی ہوتی ہے. تو جو ہے نا. تیسرا یہ ہے کہ مولا نے کہا چلو ٹھیک ہے، نہ کلمہ پڑھتا ہے، نہ وار کرتا ہے، نہ کلمہ پڑھتا ہے، نہ بھاگتا ہے، وار کر. اس نے کہا نہیں علی پہلے تو وار کر. علی نے کہا پھر تجھے چانس نہیں ملے گا. خدا کی قسم ہے اس نے وار کیا، علی نے اس کے وار کو خطا کیا. اب جب علی نے وار کیا، اس کے ہاتھ میں تھا نیزہ. علی نے اس کے ہاتھ سے نیزہ کھینچا، فضا میں پھینکا. اس نے کہا اے علی توجہ، اتنا قیمتی نیزہ جسے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں میرے ہاتھوں مار چکے، لیکن کوئی اس نیزے کو حاصل نہیں کر سکا کیونکہ اس میں سونا، ہیرے، جواہرات سب کچھ لگا ہوا ہے. اتنا قیمتی نیزہ اور تو نے پھینک دیا ہے فضا میں. اچھا یہاں پہ روک کے جملہ کہوں، ہر شے کی آواز ہوتی ہے، چیونٹی کی بھی آواز ہے، قرآن کہتا ہے مچھلی کی آواز نہیں، کیونکہ آواز پیدا ہوتی ہے پھیپھڑے سے، مچھلی کا پھیپھڑا ہی نہیں. جب پھیپھڑا نہیں تو آواز نہیں آئے گی. تو جو ہے نا. اب جملہ سنیے، علی نے عمر کے ہاتھ سے نیزہ کھینچا، ہوا کی طرف پھینکا. عمر نے کہا اے علی اتنا قیمتی نیزہ تو نے ہوا میں کیوں پھینک دیا؟ تو علی نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ دریائے دجلہ کی تہ میں ایک مچھلی ہے، اس کے پیچھے مگرمچھ ہے. کتاب اصحاب الیمین اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک مچھلی ہے، اس کے پیچھے مگرمچھ لگا ہوا ہے، اور وہ مچھلی کہہ رہی ہے یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، اے علی میری مدد کر. تو پھر عقل کر، پانی کی تہ میں بے آواز مچھلی کی مدد کی آواز اگر علی سن سکتا ہے تو ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ اب علی نے کیا وار، مرب کے ہوئے 2 ٹکڑے. علی نے لاش کو چھوڑا،
علی چل پڑے اصحاب کی طرف. جب اصحاب کی طرف گئے نا تو ایک آدمی آیا نبی کے پاس اور آگے کہنے لگا یا علی مرحب کے بدن کو تو نے لوٹا کیوں نہیں؟ کیونکہ اس نے اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ کاش ہم اس کی زرہ لے لیں، کہ وہ عام نہیں تھی، اس میں ہیرے جواہرات، یعنی جو کچھ بھی اس نے پہنا ہوا تھا اپنے وقت کا انتہائی قیمتی وہ لباس جنگ تھا. کہا نا کہ اے علی عمر کو تو نے قتل کر دیا، عمر کی لاش کو لوٹا کیوں نہیں؟ اس وقت علی نے کہا چپ کر، علی مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتا، اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے. علی نے عمر کو مال غنیمت کی نیت سے نہیں مارا، علی نے عمر ابن عبد ود کو مارا ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو اب یہ 5 ہجری، 2 ہجری میں بدر علی نے مارا، 3 ہجری میں احد اس میں بھی کافروں کو علی نے مارا، 5 ہجری میں خندق اس میں بھی کافروں کو شکست دی تو علی کی تلوار نے. بس اچھے محرم کی رات بقیہ 4 راتوں کا مہمان ہے زہرا کا لال. جو وعدہ کیا ہے نا نصرت نبی کا علی نے نبی سے، میں روزانہ آپ کو یاد دلواتا رہوں گا کہ اس وعدے کی علی نے قیمت بہت ادا کی ہے. حسین بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں، احرام بندھا ہوا ہے کہ حسین ابن علی کو خبر ہوئی کہ احرام میں چند قاتل مکہ میں داخل ہو چکے ہیں. حسین نے اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا، حج کو ترک کیا کہ حج مسلمانوں کا ایک اہم ستون ہے اور کعبے کی حرمت ہے. میرے خون کی وجہ سے کعبے کی حرمت پامال نہ ہو. آمادہ ہے نا میرا مجمع کہ 2-4 جملے میں آپ کو اس کی غربت کے سناؤں کہ جس کے بیٹے نہیں بیٹیاں بھی حسین پہ قربان ہوئی ہیں. حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا. حسین کے پاس کوفے والوں کے خط موجود تھے، خطوں کو پڑھا، مسلم کو بلایا. بلانے کے بعد حسین ابن علی نے خود ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا کہ اے کوفے والو، یہ مسلم میری طرف سے نمائندہ ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو. اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسے ہی ہے جیسے تم نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی. مسلم کو سفیر بنایا، بنا کے بھیجنے لگے. جب مسلم کو یقین ہو گیا کہ میں نے حسین کے ساتھ کربلا نہیں جانا، میں نے کوفے جانا ہے، جناب عباس کا بازو پکڑا. جناب مسلم نے کعبے کی دیوار کے سائے میں کھڑا کیا اور کھڑا کر کے ایک جملہ کہا جناب مسلم نے جناب عباس کو. ہے وہ سرائے کی بند میں، اگر آپ توجہ کریں تو وہ بیان کروں، توجہ کیجئے گا، بڑے درد والا وہ فکرہ ہے. جناب مسلم نے جناب عباس کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے کہا اے عباس تیرے نال ہے پور شریفاں دا اجرکم اللہ. ہائے 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 بلند کرتے رہے گا. اے 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 عباس تیرے نال ہے پور شریفاں دا، نہ ڈی کو سفر کراوی، تیرے غیرت مند کل فوجی ہیں، ہر کہہ کو صبر ڈواوی. اگر رونا چاہتے ہیں تو توجہ کیجئے گا. ناموس دا غازی جتا لفظ آوے، سر دھڑ دی بازی لاوی، توڑے اپنی بھین تھی قید وجی، زینب نہ قید کراوے.
اجرکم اللہ، اے عباس رقیہ قید ہوتی ہے تو ہو جائے، زینب علی کی بیٹی کو کوئی قیدی نہ بنائے، اجرکم اللہ۔ یہ وصیت کی جناب مسلم نے جناب عباس کو، مکہ چھوڑ کے چلے گئے کوفہ میں پہنچے، 18,000 لوگوں نے مسلم کے پیچھے نماز پڑھی، جب نماز شروع کی تو 18,000 تھے، جب نماز ختم ہوئی مڑ کے دیکھا تو کوئی ایک بھی موجود نہیں تھا، اب کوفہ میں اکیلا مسلم ہے، مسجد کوفہ سے مسلم نکلے، خدا کی قسم قاضی شرح کے گھر آئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے قاضی شرح نکلا، مسلم نے کہا اے قاضی شرح اپنے گھر میں مجھے پناہ دے، حاکم کی فوجیں مجھے تلاش کر رہی ہیں، توجہ ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک گزارش کروں، یہ وہ غریب ہے کہ جس کے مصائب صرف محرم میں پڑے جاتے ہیں، اگر محرم میں ہی آپ اس پہ گریہ نہیں کریں گے تو پھر تو پورا سال بہت ہی کم جناب مسلم کے مصائب پڑے جاتے ہیں، یا محرم میں یا 9 ذی الحجہ، ان 2 دنوں میں مسلم کے مصائب پڑے جاتے ہیں۔ اس لیے منت کروں گا، رونا آئے نہ آئے ماتم ضرور کیجئے گا، کیونکہ ماتم آپ کے اختیار میں ہے۔ قاضی شرح کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا، قاضی شرح نکلا، جناب مسلم نے کہا اے قاضی شرح حاکم کی سپاہ مجھے تلاش کر رہی ہے، مجھے اپنے گھر میں پناہ دے۔ قاضی شرح نے کہا میں تجھے پناہ نہیں دے سکتا۔ اب قاضی شرح پہ علی کے بڑے تھے احسانات، علی نے احسان کیے تھے، جب علی تھے نا خلیفہ اور دارالحکومت کوفہ تھا تو قاضی شرح پہ جناب علی کے بڑے احسان تھے، تو جناب مسلم نے کہا اے قاضی میرے چچا علی کے احسان یاد کر، میرے علی نے تو پہ یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا آگے سے وہ کوئی جواب دیتا، اس نے جواب نہیں دیا، اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اجرکم اللہ، بندہ پردیس میں ہو دعا کیا کیجئے کہ وہاں کوئی جاننے والا ضرور ہو تاکہ رات گزارنے کے لیے وقت مل جائے۔ اب قاضی شرح نے دروازہ بند کیا، جس گھر کے دروازے پہ مسلم جاتا ہے گھر والے اندر سے دروازے کو بند کر لیتے ہیں، جب ہر ایک کی طرف سے نا امید ہو کے جناب مسلم بیٹھے نا تو ایک ضعیفہ کا گھر تھا، اس کے دروازے پہ مسلم بیٹھ گئے، رات کا اندھیرا، اس ضعیفہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، جیسے ہی دیکھا کہ میری دہلیز پہ کوئی مسافر بیٹھا ہے، وہ بوڑھی بول کے کہتی ہے اے مسافر کیا تو نہیں جانتا کہ اس شہر میں حاکم کے سپاہی مسلم کو تلاش کر رہے ہیں، کیا تجھے اپنی جان عزیز نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا جب جناب مسلم نے سر اٹھا کے کہا اے ضعیفہ جنہیں فوج تلاش کر رہی ہے وہ مسلم میں ہو، اجرکم اللہ، وہ مسلم میں ہوں، وہ علی کا بھتیجا میں ہوں، وہ حسین کا سفیر میں ہوں۔ یہ عورت مومنہ تھی، اس نے کہا میں علی کی چاہنے والی ہوں، تو آج رات میرے گھر میں گزار لے، لیکن یاد رکھ میرا بیٹا تیرا دشمن ہے، میرا بیٹا تیرے علی کا بھی دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اب رات کا اندھیرا، اس کا بیٹا بھی گھر میں آیا، جب بیٹے کو پتہ چلا کہ مسلم میرے گھر میں ہے، اس نے جا کے دربار میں مخبری کر دی، دربار والوں نے 300 یا 400 سپاہیوں کا دستہ اس کے گھر پہ بھیجا۔ اب اندر سے دروازہ بند ہے، باہر سے سپاہی کھڑے ہیں، توجہ رکھے گا، باہر سے سپاہی آ کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں مسلم باہر نکل۔ اب مسلم نے تلوار نکالی کہ میں جا کے جنگ کروں، یا اس عورت نے مسلم کا رستہ روکا اور روک کے کہا مسلم گھر میں رہ کے جنگ کر، باہر نکل کے جنگ نہ کر۔ اس وقت جناب مسلم نے کہا تو میری محسنہ ہے، اگر حق بنے تو ہائے مسلم اس جملے پہ ضرور کہیے گا تو میری محسنہ ہے، میرا دشمن کمینہ ہے، اگر میرے جیتے جی یہ اندر آ گئے تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں اے مسلم مومنہ کے گھر میں تو سپاہی برداشت نہیں کر رہا، اللہ جانے شام غریبہ، زینب کا خیمہ، شمار کا نیزہ، نیزے پہ زینب کی چادر، سجاد نے کیسے
دو منزلیں اور، دو منزلیں اور۔ مسلم نے تلوار نکالی، گھر سے باہر نکلے، جنگ کرنا شروع کیا۔ 300 یا 400 سپاہی تھے، واصل جہنم کیا۔ سپہ سالار نے اور فوج منگوائی، مزید فوجی بھیجے گئے۔ مسلم نے تلوار چلائی، ان کو مارا۔ تیسری مرتبہ پھر حاکم کو بتایا گیا مزید سپاہیوں کی ضرورت ہے، تو ابن زیاد نے کہا تم سے ایک مسلم نہیں پکڑا جا رہا؟ تو وہ جو سپاہی تھے ان کا جو سالار تھا اس نے ابن زیاد کو کہا یہ کوئی کوفے کا بکال نہیں ہے، یہ خاندان بنو ہاشم کا جوان ہے، اس سے لڑنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر تم گرفتار نہیں کر سکتے تو پھر دھوکے سے گرفتار کرو۔ کیا دھوکہ؟ ایک گڑھا کھودو، اس کے اوپر کوئی چیز رکھو اور دھوکے سے مسلم کو اس گڑھے میں پہنچاؤ۔ اب گڑھا کھودا گیا، اس کا منہ بند کیا گیا، مسلم کے ساتھ جنگ کی گئی۔ اب مسلم کو دھکیلتے دھکیلتے اس گڑھے کے پاس آئے، جہاں تاریخ نے عجب منظر دیکھا کہ مسلم کے پاؤں مصروف ہوئے، مسلم کے پاؤں الجھے، جب مسلم گڑھے میں گرے۔ اب مسلم کا گڑھے میں گرنا تھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ اس نے مسلم کو نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار اس نے مسلم کو تلوار۔ ہاتھ سینے پہ ماریے نا، ہاتھ تو اشتہار ہے نا آپ کے اشتہار میں ہے کہنا ہائے مسلم اور تیری غربت تیری غریبی۔ اب رک کے جملہ سنیے گا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا اس نے گرم پانی مسلم کے زخموں پہ پھینکا۔ خدا کی قسم ایک ظالم نے تلوار کا عجیب وار کیا کہ مسلم کا اوپر والا ہونٹ کٹ کے زمین پہ گرا۔ خدا کی قسم اب منظر یہ تھا کہ جناب مسلم کے ہاتھ میں رسیاں ڈالی گئی، گردن میں توق ڈالا گیا، پاؤں میں زنجیر ڈالے گئے، جناب مسلم کو قیدی بنا کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اب توجہ رکھیے گا، رستے میں مسلم نے پانی مانگا، سپاہیوں نے پانی دیا، جیسے ہی پانی کا جام منہ سے لگایا، اوپر والا ہونٹ کٹا ہوا تھا نا، ہونٹ سے خون جاری تھا، وہ خون پانی میں گرا۔ مسلم نے پانی پھینکا، پھر مانگا، پھر خون آلود ہو گیا، پھر مانگا، پھر خون آلود ہوا نا، تو مسلم نے یہ کہہ کے پانی زمین پہ پھینکا کہ اللہ مجھے پیاسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ مجھے پیاسا شہید ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم گردن میں توڑ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، سپاہی قیدی بنا کے جناب مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں لے گئے۔ جس دروازے سے جناب مسلم کو دربار میں داخل کیا نا، اس دروازے پہ جو دربان تھا وہ شیعہ علی تھا، اس نے محبت علی کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ منظر دیکھ رہا ہے کہ جناب مسلم ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، کسی کو چپ کرا رہے ہیں، گردن تنی ہوئی، سینہ چوڑا، غرور کے ساتھ حاکم کے سامنے پیش ہوا۔ پھر 1 مہینے کے بعد اسی دروازے سے سید سجاد کا گزر ہوا۔ جب سید سجاد گزرا، اس شیعہ نے کہا اے امام، میں نے 1 مہینہ پہلے جہاں سے مسلم کو گزرتے دیکھا، مسلم کی گردن تنی ہوئی، سینہ چوڑا، کسی کو مارتا ہے، کسی کو چپ کرواتا ہے۔ اے سجاد، مسلم امام نہیں ہے، آپ تو امام بھی ہیں، لیکن آپ کی گردن جھکی ہوئی، کمر جھکی ہوئی ہے۔ اس وقت امام روئے اور رو کے کہا اور تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا تھا، میرے ساتھ زینب ہے، میرے ساتھ سکینہ۔ یہاں پہ ایک جملہ کہوں، جب امام سجاد کا آخری وقت تھا، امام کو زہر دیا گیا نا،
جناب باقر کو پتہ چلا کہ میرے بابا کو زہر دے دیا گیا ہے، تو امام نے کہا اے بابا اگر اجازت ہو تو کسی ڈاکٹر کو بلاؤں، کسی طبیب کو بلاؤں، کسی حکیم کو بلاؤں، رو سکتے ہو تو اس جملے پہ رو لینا، اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا۔ غنیمت سمجھیے اور غنیمت سمجھ کے اپنے آنسو بہائیے، کیونکہ آپ کے یہ آنسو حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ امام نے کہا جناب باقر نے اے بابا اگر اجازت ہو کسی حکیم کو بلاؤں، خدا کی قسم ہے امام نے کہا اے باقر میرے مرض کا علاج دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہیں، دنیا کے کسی طبیب کے پاس نہیں۔ امام نے کہا بابا آپ کا مرض کیا ہے؟ تو امام نے رو کے کہا اے باقر میرے مرض کا نام ہے غیرت۔ محسوس نہیں کیا آپ نے؟ میرے مرض کا نام ہے غیرت۔ میں قبر میں بھی رہوں گا، میں حشر میں بھی رہوں گا، کیونکہ میں نے انہی آنکھوں کے ساتھ زینب کے کھلے ہوئے بالوں کو دیکھا ہے، زینب کی چادر کو لٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام نے کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں، میرے ساتھ حسین کی بیٹیاں ہیں، خدا کی قسم ہے۔ پیش کیا گیا ابن زیاد کے سامنے آخری دو جملے، پھر جناب مسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ اے مولا ہمارے وہ گناہ معاف فرما جن گناہوں کی وجہ سے غم حسین میں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، تاکہ وہ گناہ معاف ہوں اور ہماری آنکھوں سے آنسو ذکر حسین و غم حسین میں جاری ہو جائیں۔ یہ معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، ابن زیاد کے دربار میں جا کے سینہ تان کے جناب مسلم کھڑے ہوئے۔ حاکم نے کہا مجھے امیر بلا، جناب مسلم نے کہا مالی امیر سوال حسین، میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر تو مجھے امیر نہیں مانے گا تو میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ کہا میرا امیر حسین ہے۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ تلوار لاؤ، جلاد تلوار لایا اور کہا کہ اسے دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ۔ اب جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، جا کے جلاد نے حکم دیا، مسلم نے سر جھکایا، نہیں ایسے نہیں، میں مسلم حسین کے سفیر کا مسائل پڑھ رہا ہوں، غربت پڑھ رہا ہوں، جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کیجیے گا۔ اب مسلم کا سر جھکا ہوا، ہاتھ میں تلوار ہے، یا جناب عباس آئے جناب حسین کے پاس اور آ کے کہنے لگے اے آقا مجھے مسلم کی حالت دکھا، اجرکم اللہ، مجھے مسلم کی حالت دکھا۔ حسین نے بلا تشبیہ انگلیوں کو بلند کیا۔ منظر کیا تھا؟ حسین نے کہا اے عباس کیا نظر آ رہا ہے؟ عباس نے کہا اے آقا اور میرا بھائی مسلم ہے اور گردن جھکا کے کھڑا ہے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، مجھے اجازت دے، میں مسلم کو بچا نہ پایا، مسلم کا سر لے آؤں گا۔ حسین نے کہا اے عباس کیا مسلم کوئی لاوارث ہے؟ نیچے دیکھ۔ جب عباس نے نیچے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی جو دامن پھیلائے کہہ رہی ہے اے مسلم حسین کی ماں اور تجھے لینے آ گئی۔ اپنی حاجات کو دل میں رکھیے، ایک جملہ دعا کے طور پہ پڑھوں گا۔ یا اللہ بے اولادوں کی گودوں کو آباد فرما۔ شوکت علی اسی صاحب ان کی بیٹی، سید امتیاز حسین نقوی صاحب ان کی بیٹی، سید عمران حسین نقوی صاحب ان کی گود، اور جتنے بھی پردے میں ہیں جو میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں جو بے اولاد ہیں ان کی گودوں کو اس جملے کے صدقے میں آباد فرما۔ سر کٹ گیا، زہرا نے مسلم کے سر کو گود میں لیا۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ سر تو زہرا لے گئی، دھڑ کہاں گیا؟ خدا کی قسم مسلم کا دھڑ دارالامارہ کی چھت سے زمین پہ گرا،
وہاں پہ دو گھوڑے کھڑے تھے، ان میں تھی رسیاں. اب رسی باندھی گئی مسلم کے پاؤں میں اور گھوڑے کوفے کی گلیوں میں دوڑائے گئے. جہاں جہاں گھوڑا وہاں مسلم کا درد. یا اللہ ان آنسوں کے صدقے میں حاضرین کی حاضری قبول فرما. جن جن مومنین نے میرے ذمہ جو دعائیں لگائیں اسے قبول فرما. آخری دن ہے یا اللہ، اگلے سال جو ہوگا وہ غم حسین پہ روئے گا. اگلے سال سے پہلے اور اس محرم کے اختتام تک ہر مومن کی مشکل کو آسان فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. جو تنگ دست ہیں تنگ دستی کا خاتمہ فرما. ملک منیر حسین صاحب روزانہ کے بنیاد پہ نیاز کا بندوبست کرتے ہیں، ان کی نیاز کو قبول فرما. ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. سید امتیاز حسین شاہ صاحب، سید آزاد حسین شاہ صاحب، سید اختر حسین شاہ صاحب، خواجہ محمد حسین صاحب، شمشاد حیدر صاحب. جی ماموں ہیں آپ کے بیمار، اللہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. شوکت علی عزیزہ و غلام حور صاحب، باقی جتنے بھی میرے بزرگان تشریف فرمائے ہیں، سید عقیل حسین شاہ، وکیل اللہ شاہ صاحب، نقوی صاحب، تمام کی حاجات کو پورا فرمائے. اور جتنے بھی وہ مجمع کے درمیان میں بھی مومنین بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، خالق اکبر ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما. شبر حسین ان کی دعا میرے ذمہ ہے، خالق اکبر ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما. ملک طاہر اقبال، خالق اکبر ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. ان کے والد ملک محمد اقبال اور ان کی زوجہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما. سرکار حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. اور ایک گزارش یہ ہے کہ اس مسجد امام بارگاہ کے ساتھ آپ مزید تعاون کریں. انتظامیہ کی طرف سے گزارش ہے کہ اس عشر محرم کے انتظامات کے حوالے سے بھی آپ مالی تعاون بھی کریں اور اخلاقی تعاون بھی کریں. خالق آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے. اور کل انشاءاللہ العزیز میں 9:30 بجے ممبر پہ آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا. خالق اکبر آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ماتم حسین.